السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا واللہ سریع الحساب، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، ایک انسان اس دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنی ہر ضرورت میں اللہ کا محتاج ہے، پیدائش سے لے کر موت تک اور موت کے بعد سے لے کر آخرت کی زندگی تک۔ ہر انسان، کوئی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ مجھے کسی مرحلے میں کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ ہر معاملے میں وہ اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ اللہ اپنے بندے کے، انسان کے خالق ہیں، مالک ہیں، اس کے رب ہیں، ضرورتوں کے پورا کرنے والے ہیں۔ ضرورتوں کا پورا کرنا اللہ نے اپنے فضل سے اپنے ذمے لیا ہے۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی ہر ضرورت میں اللہ سے مانگنا سکھایا۔ کیا مانگنا وہ بھی سکھایا۔ اگر وہ چیز اللہ تعالیٰ نہ سکھاتے تو بندہ اپنی عقل اور اپنے تجربے سے مانگتا، اور اس کا مانگنا تو الگ ہی ہے۔ انسان جو ہے، اس کی عقل محدود، اس کی سوچ محدود، کیسے کیا مانگ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ بھائی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ کیا مانگے، کیسے مانگے۔ آپ ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں، اسی لیے مانگنا بھی سکھا رہے ہیں، کیا مانگنا وہ بھی سکھا رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ آپ جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے۔ جامع دعا کا مطلب لفظ مختصر لیکن معنی بڑا گہرا، جس کے معنی بہت گہرے، بہت وسیع، پھیلے ہوئے، لیکن الفاظ بہت مختصر۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ کی طرف سے جو مجھے انعام دیا گیا اس میں ایک انعام مجھے جامع کلمے دیے گئے۔ تو وہ کلمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، اور آپ ان کلمات کو اپنی دعاؤں میں لاتے تھے، اور صحابہ کرام اس کو سیکھتے تھے، اور آج تک وہ چیز ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہم اپنے زندگی کے معمولات میں اس چیز کو لانا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال انہوں نے گزارے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے، کسی نے ان سے پوچھا یہ دعا آپ ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دعا میں اکثر یہ دعا مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ یہ دعا میں اس لیے مانگتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بہت پسند تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا جب پسند تھی تو میں نے بھی اس سے محبت کی، اور آپ کو میں نے دیکھا 10 سال کی زندگی میں آپ بہت اہتمام سے یہ دعا مانگتے تھے۔ آپ سوچیں، دنیا میں سب سے مقبول جگہ، قبولیت کی جو جگہ ہے وہ بیت اللہ ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ مکے والوں کو خط لکھتے ہیں، اور ان لوگوں کو لکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مکہ مکرمہ کے اندر 18 جگہ ہیں دعاؤں کی قبولیت کی۔ اس میں ایک جگہ ہے جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ آپ حضرات حج و عمرے پہ جاتے ہیں اور آپ حضرات اس کا معمول بناتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سے ترغیب ہے، فرمایا کہ اس مقام پر رکن یمانی پر اللہ کی طرف سے خاص 70 فرشتے متعین ہیں، جو صرف ان کا کام یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر جو بندہ یہ دعا پڑھے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، اسی لیے جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف شکایت کی اور ایک طرف تعریف فرمائی۔ ایک شکایت ان لوگوں کی کہ دیکھو یہ لوگ کیسے ہیں، کتنے نادان، کتنے ناسمجھ ہیں، قبولیت کی جگہ پہنچ کر، عرفات اور بیت اللہ کی جگہ پہنچ کر وہاں بیٹھ کر اپنے خاندانوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ نہیں کرتے، اور اس قبولیت کی جگہ بیٹھ کر جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں تو صرف یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا دے دے۔ ان کی دعاؤں میں صرف یہ بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس لیے ذکر فرما رہے ہیں، اس آیت کی روشنی میں مجھے اپنا جائزہ لینا ہے کہ جب میں اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگوں تو میری دعاؤں کا معیار کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف دنیا مانگتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، بعض اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا دے دے۔ ایک مطلوبہ دنیا ہے ان کی، انہوں نے کچھ ذہن میں متعین کیا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے کچھ چیزیں انہوں نے طے کر رکھی ہیں اور اس چیز کو ہر جگہ مانگتے ہیں، قبولیت کی گھڑیوں میں، قبولیت کی جگہوں پر، قبولیت کے مقامات پر۔ فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ٹھیک ہے مقدر میں ہے تو دے دیں گے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ مانگا ہی نہیں انہوں نے۔ ومنہم، عربی میں جملہ ہے ومنہم، ہم عربی میں ضمیر شان ہے، کیسی ان کی شان دیکھو، کیسا ان کی اللہ تعالیٰ تعریف کروا رہے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح کیسے یہ لوگ ہیں، کیا ان کی شان ہے، کیا ان کا مقام ہے، اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کیسی اللہ تعالیٰ کرے، ان کا مقصد دیکھو، ان کی سوچ دیکھو، ان کی فکر دیکھو، اپنی دعاؤں میں جب مانگتے ہیں تو ایسے کہ دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں، دنیا بھی مانگتے ہیں اللہ سے اور آخرت بھی مانگتے ہیں اللہ سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا ہے، انہوں نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے شامل فرمائے۔ یہ دعا جو ہے ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا یاد ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا آتی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ جب اس دعا کو ہم پڑھیں ذرا استحضار کریں کہ میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں۔ اتنے مختصر سے جملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا سمندر بھر دیا ہے، کہتے نا کہ ایک سمندر کو کوزے میں سمو دیا، اللہ نے اتنی بڑی خیر کو اس کے اندر۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعا کے اندر اللہ سے، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کثرت سے آپ پڑھا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے، میں بھی اس دعا کو ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے کوئی بیمار ہو گیا، مسلم شریف کی روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عنوان قائم کیا ہے اور بڑی عجیب، کراہیت الدعاء تعجیل العقوبۃ فی الدنیا۔ اللہ کو یہ دعا پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ دعا پسند نہیں ہے۔ کون سی دعا؟ کہ ایک آدمی یہ کہے کہ جو ملنا ہے بس دنیا میں ہو جائے، مجھے آخرت میں اللہ بچا لے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کے پاس گئے، بہت بیمار، اور بیماری نے ان کو سکیڑ دیا تھا۔ ہاں، بیماری آدمی کو سکیڑ دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا تو فوراً سوال کیا، تم نے اللہ سے کوئی چیز کا سوال تو نہیں کیا، کوئی چیز تم نے اللہ سے مانگی تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یا اللہ جو آخرت میں مصیبتیں آنے والی ہیں بس وہ مجھے دنیا میں دے دے، آخرت میں مجھے نہ ملے۔ آدمی بتا نا ابھی بس جو ہونا ہے یہاں ہو جائے وہاں نہ ہو، یہ ہماری زبان پر یہ بات ہوتی، بس وہاں نہ ہو، بس یہاں جو ہو جائے ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے۔ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا
اللہ کے بندے تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں ایسی دعاؤں سے حفاظت فرمائے۔ بعض مرتبہ اسی لیے دیکھیں کیا مانگنا، کیسے مانگنا، وہ اللہ تعالی ہمیں سکھا رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے۔ نہیں بتاتے نا تو ہم پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں۔ اگر ہم دعاؤں کے مفہوم کو اگر نہیں دیکھیں اور ہم کبھی بیٹھ کر دیکھیں، اللہ ہماری دعاؤں میں ایک مطلوبہ دنیا، مطلوبہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، ہر وقت وہی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں۔ آپ سنیں اب یہ بات، انسان کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک اس کی پیدائش سے لے کر موت تک، اور ایک موت کے بعد سے لے کر آخرت ہے نا، یہی دو زندگی۔ اس دعا میں ایک بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے، پیدائش سے لے کر موت تک۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے بہت سی خیروں کا، بھلائیوں کا، بہتری کا وہ محتاج ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد سے لے کر جنت میں، آخرت میں پہنچ زندگی تک، وہاں بھی بہت سی خیر و بھلائیوں کا وہ محتاج ہوتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی بھلائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک ہی آیت میں، ایک ہی دعا میں اللہ نے جمع کر دیا۔ اسی لیے دعا جو ہے نا بڑی بہترین طاقتور دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ چار حروف ہیں۔ آدمی سوچ، 4 حرف کے اندر اللہ نے کتنا بڑا خیر جمع کر دیا۔ اس کی اگر تفسیر دیکھیں، اس کی اگر وضاحت دیکھیں، سنت کی روشنی میں، کیا ہم ایک بندہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اس سے پہلے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا۔ 2 قسم یہاں بھی بیان فرمائی۔ کچھ لوگ وہ ہیں یرید العاجلہ، جو کیش چاہتے ہیں، کیش سمجھتے ہیں، فوراً نقد، دنیا عاجلہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہاں عاجلہ فرمایا، جو ہو آج ہو، بس آج ملے۔ ان کی محنت، ان کی دعا، ان کی کوشش عاجلہ۔ عجلت، العجلۃ من الشیطان، حدیث میں آتا ہے جلد بازی شیطان کا حصہ ہے، اور اطمینان اللہ کی طرف سے ایک بڑی خوبی ہے۔ عجلت جو ہے نا اچھی چیز ہے، نماز کے معاملے میں، خیر کے کاموں میں ٹائم کو جو ہے نا ویسٹ نہیں کرنا ہے، آدمی جلد بازی کرے۔ نماز کا وقت آ جائے تعجیل کرو، جلدی کرو، نماز جلدی جلدی پڑھو نہیں، نماز شروع کرنے میں جلدی کرو۔ کوئی خیر کا کام دل میں آ جائے فوراً، حج کا ارادہ آ جائے، سہولتیں فوراً طے کریں، مجھے جانا ہے، پتہ نہیں آنے والا وقت کیسے حالات لے کر آئے۔ تو عجلت جو ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمانے یہ ہے یہ دنیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں بس آج کا نفع، آج کے نقصان سے بچوں، آج کا بھلائی میں میری اولاد کو، میری بس یہ آج آج آج۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میرا مقصد نہ بنا، مسلط نہ کر میرے ذہن پر۔ ایک وہ ہے تو بندہ میں مختصر وقت میں ایک ذہن میں ایک بات آپ رکھیں، میں جب دعا مانگوں اللہ سے تو کیا میں مانگ رہا ہوں؟ یہ آدمی اس کو ذہن میں رکھ کر استحضار کے ساتھ کہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ یہ جو دنیا کی زندگی میں آیا ہوں، اس دنیا کی زندگی میں بھلائیوں کا محتاج ہوں، بھلائیاں تیری طرف سے آتی ہیں، اے اللہ بھلائیاں عطا فرما۔ سب سے پہلی بھلائی حسنہ میں کیا ہے؟ سب سے پہلی بھلائی اللہ تبارک و تعالی اس کو علم عطا فرماتے، اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرماتے۔ علم آدمی کو ملے، اس علم پر عمل کی توفیق ہو، یہ ہے علم۔ کیا ہے؟ اس وقت کے اللہ کے حکم کو پہچاننا، یہ علم ہے، پورا کرنا عمل ہے۔ علم کس کا نام ہے؟ جس وقت جو اللہ کا حکم ہے وہ مجھے معلوم ہو، اور اس ایک آدمی کو معلوم ہے لیکن اگر وہ پورا نہیں کر رہا تو صرف اس کے پاس علم ہے، اس کو پورا کر رہا ہے تو یہ علم و عمل ہے، یہ ہے اس کے اندر۔ اب حسنہ، دنیا کے اندر حسنہ کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، اللہ تعالیٰ نیک صالح بیوی عطا فرماتے،
ایسا جوڑا جس سے اس کو سکون، اس سے اس کی دنیا آخرت بنے. اولاد الصالح، الولد البر، نیک اولاد. دنیا میں آدمی ہے نیک اولاد. العافیہ، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرماتے ہیں. علماء نے عافیت کی تفسیر لکھی ہے کہ عافیت کہتے ہیں جسم کا بیماریوں سے محفوظ رہنا، جسم کا مشقت سے محفوظ رہنا، اور دین کا فتنوں سے محفوظ رہنا. میرا دین فتنوں سے بچ کر رہے، میرا بدن بیماریوں سے بچ کر رہے، یہ عافیہ. اے اللہ عافیت مانگتا ہوں، دوام عافیت مانگتا ہوں، اور جو عافیت تو نے دی اس پر شکر مانگتا ہوں، اور موت تک اس عافیت پر دوام عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجیے. ایک جملے میں کیا کیا باتیں آ رہی ہیں، علم پر عمل، نیک صالح جوڑا، نیک اولاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین حدیث ہے، اربع، چار باتیں ایسی ہیں اگر کسی کے پاس اگر وہ ہوں فقد اعطی خیرا من الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا خیر اس کے پاس ہے. دنیا اور آخرت کا خیر اسے مل گیا، دنیا کی اور آخرت کی بھلائی اگر مل گئی. چار باتیں اگر کسی کے پاس ہیں، لسان ذاکر وقلب شاکر، ایک اللہ کا نام لینے والی زبان، ذکر اللہ کو یاد کرنا، نماز میں یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، موقع بموقع اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لسان ذاکر وقلب شاکر، دل کے اندر اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہو اور اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے رہے. اور تیسری چیز وبدن صابر علی البلاء، اگر اللہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اگر آزمائش آ جائے، عافیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آزمائش آ جائے، ایسا جسم اللہ نے دیا ہے کہ اس آزمائش پہ وہ برداشت کر رہا ہے. یہ اگر کسی کو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد جو خیر اسے ملنے والی ہے وہ کوئی نہیں سوچ سکتا. کبھی کبھار دنیا میں ہی خیر مل جاتی ہے، مرنے کے بعد تو خیر ہے ہی، کیونکہ ایمان والے کا ہر حال اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے. ایک مومن ہر وقت اللہ کی رحمت کا کیا کہتے ہیں نیٹ ورک ہے، اللہ کی رحمت اس پر برس رہی ہے کیونکہ ایمان ہے. چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ صحت مند ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اللہ کی رحمت کیونکہ ایمان ہے. فرمایا چار باتیں، اور ایسا جو جوڑا اس کے لیے دین میں خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والا معاون بنے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں جو بتائی، ہمیں جیسے میں نے عرض کیا کہ عافیت اللہ سے مانگنا، عافیت انسان کی ضرورت، صحت انسان کی ضرورت. لوگ جب کسی علاقے میں رہے تو لوگوں کے دلوں میں محبوبیت، ایک محبوبیت الگ چیز ہے. محبوبیت کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ آسمان کے فرشتوں سے، جبرائیل سے کہتے ہیں یہ میرا محبوب ہے، اس سے محبت کرو. اور جبرائیل محبت کرتے ہوئے آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کا اور میرا محبوب ہے، تم بھی ان سے محبت. اس عالم آسمان کی محبوبیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں غائبانہ محبوبیت اللہ ڈال دیتے ہیں. یہ بندہ اللہ سے مانگ رہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ حسنہ عطا فرما، حلال مال عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، عافیت عطا فرما، بیماریوں سے بچا لے. سوچے کیسی کیسی نعمتیں ایک جملے کے اندر. آپ اسی آیت سے پہلی والی آیت دیکھیں، جو لوگ دنیا مانگتے نا، وہاں اللہ نے صرف دنیا کا حسنہ نہیں کہا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ حسنہ مانی فرمایا، کیونکہ وہ آدمی صرف دنیا کو سامنے رکھ کے جو مانگتا ہے اس میں خیر نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے اسے کچھ مل جائے، ہو سکتا ہے خیر کچھ دنیا مل جائے، لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالی حسنہ عطا فرمائے. اسی لیے دوستو کیسا خوبصورت اسلام اللہ نے دیا، ذرا بیٹھ کے غور کریں. نعمتیں تو سب کے پاس ہیں، دنیا بھر میں نعمتیں سب کے پاس ہیں، لیکن دین اور اسلام ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی چیز ہے، ہر چیز میں جب یہ آتی ہے تو نعمت بن جاتی ہے. آج دنیا میں مر رہے ہیں، آج کا دن دیکھ لیں کتنے لوگ مر رہے ہیں. اندازہ لگائیں کہ چلو
1 लाख लोग आज मरे, मरना तो सबको है, सब मर रहे हैं, लेकिन जो ईमान के साथ मर रहा है ना, वो ईमान उसकी मौत को नेमत बना रही आदमी से। वो इस्लाम जो है उसकी मौत को नेमत बना रही। वो कैसे पता चला? कुरान बता रहा है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते लेने आएंगे और इत्मीनान कहेंगे, व तखाफू वला तहज़नु अबशिरू बिल जन्ना। मर रहे हैं सब लोग, 1000 आदमी एक वक्त मर रहे हैं, 1000 में अगर कोई ईमान के साथ जा रहा है, वो ईमान और इस्लाम उसकी मौत को नेमत बना रहा है। तिजारतें बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन ईमान इस्लाम के साथ यानी सच्चाई अमानत के साथ अगर वो तिजारत कर रहा है, वो नेमत बन रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने ईमान और इस्लाम की नेमत अता फरमाई। कहते हैं ना कि ये ऐसा कीमिया है जो मिट्टी को सोना बना दे। ये दुनिया पूरी मिट्टी है, सोना बनाने के लिए इस्लाम है। जिस चीज में इस्लाम दाखिल हुआ वो सोना बन गया। गोल्ड बिस्मिल्लाह बोलकर खाएं और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहें, सिर्फ इस खाने पर जो है अल्लाह मग़फ़िरत कर रहे हैं। लंच तो पूरी दुनिया करेगी, लेकिन एक मुसलमान, एक आदमी बिस्मिल्लाह से शुरू करे, अल्हम्द पर खत्म करे, यह हसना है। और फिर आखिरती हसना, ऐ अल्लाह आखिरत का भी हसना अता फरमा। सोच देखें ना, दोनों को बैलेंस रखना है। दुआओं के आदाब में से है, बाज लोग जो है ना इफरात और तफरीत करते हैं। बस कहते हैं हमें दुनिया उनिया नहीं चाहिए, सिर्फ आखिरत मांगते हैं, हमें दुनिया से क्या लेना देना। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े जाहिद दुनिया में कोई नहीं। आप दुनिया मांग रहे हैं, दुनिया का खैर मांग रहे हैं, आपकी दुआएं उठाकर देखें। बाज लोग हैं ये भी सही नहीं है कि आखिरत ठीक है भाई, अल्लाह बड़ा है, बड़ा माफ करने वाला है, हम तो भाई इसको फोकस करेंगे दुनिया। हमें दुनिया भी है, आखिरत भी है, लेकिन दोनों चीजों में तरजीह आखिरत को है, क्योंकि वहां हमेशा रहना है। और फिर आखिरत हसना, आखिरत हसना में क्या है? ईमान पर मौत। कितनी बड़ी नेमत। कब्र के हालात सही हो जाएं, हश्र की जिंदगी सही हो जाए, कयामत के दिन जब बंदा खड़ा हो तो अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल कर दे। सबसे बड़ा हसना क्या है? वलदैना मजीद, अल्लाह अपना दीदार, अपनी जियारत करा दे। एक मुख्तसर से दुआ में, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दुआ बहुत पसंद थी, बड़े एहतमाम से इसको हम तो सब पढ़ते हैं, सब आम तौर पर सब हर एक को याद है, लेकिन बस ये है कि अल्लाह से मांगते हुए इस्तेहजार के साथ में अल्लाह से क्या मांग रहा हूं, ये अल्लाह से मांगना हमें सिखाया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।